بڑا وظیفہ درود و سلام ہے۔ حضور کے دیدار کے لیے سب سے بڑا وظیفہ درود و سلام ہے۔ جو کثرت سے حضور پہ درود پڑھتا ہے میرے آقا خوش ہو کہ اسے اپنا دیدار عطا فرما دیتے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک عربی آیا، کچھ دیر سامنے بیٹھا، دین سیکھا، اٹھ کے جانے لگا۔ اس وقت ایک اور عربی آیا، دروازے پہ کھڑا ہوا اور آگے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سرخ اونٹنی پہ بیٹھ کے صحابی آئے ہیں نا، یہ چوری کی اونٹنی لے کے آئے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تو الزام لگا رہے کہ اس نے چوری کی ہے، تو کوئی گواہ دے سکتا ہے؟ اس عربی نے کہا ہاں یا رسول اللہ اس وقت تو میں نہیں دے سکتا، پر میں گواہ لے آؤں گا۔ میرے آقا کریم نے حضرت علی شیر خدا سے فرمایا علی اس کے گواہ سننا۔ اس دوران حضور نے دیکھا جس صحابی پہ تہمت لگی تھی وہ سر جھکا کے پریشان بیٹھے، اونٹنی دروازے پہ کھڑی ہے۔ المستدرک میں یہ حدیث مبارکہ امام حاکم نیشاپوری نے نقل کی ہے، دروازے پہ کھڑی اونٹنی انسانوں کی طرح بولنے لگ گئی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا اونٹنی کیسے بول سکتی ہے؟ شارحین نے لکھا ہے یہ وجود نبوی کی برکات ہے۔ وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، وہ گنگیاں نو گلاں کرا جاندا ہے، وہ سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، میرے آقا دا رتبہ خدا جاندا ہے۔ وجود نبوی کی برکات ہے کہ اونٹنی نے بولنا شروع کر دیا۔ جو محبوب توجہ دیں تو پتھر بولنے لگے، ان کے وجود کی برکت سے اونٹنی نہیں بول سکتی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بادشاہ رحیم نے کہا فرشتہ بول رہا تھا، آواز اونٹنی کے منہ سے آ رہی تھی۔ دو تشریحات میں نے آپ کو سنائی۔ بہرحال یہ ثابت ہے المستدرک کی روایت سے کہ اونٹنی بول دی۔ جب اونٹنی بولی تو اس نے لفظ کون سے ادا کیے؟ اس اونٹنی نے عرض کیا والذی بعثک بالکرامۃ یا رسول اللہ ان ھذا ما سرکنی۔ یا رسول اللہ یہ صحابی جو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں میری پشت پر بیٹھ کر، والذی بعثک بالکرامۃ، مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو عزتیں دے کے دنیا میں بھیجا ہے، یہ جو میری پشت کے بیٹھ آیا ہے یہ چور نہیں ہے، حضور یہ آپ کا سچا غلام ہے۔ ان ھذا ما سرکنی، یہ چور نہیں ہے۔ اب میرے آقا کریم مخاطب ہوئے اس اپنے صحابی غلام کی طرف۔ حضور نے فرمایا ذرا سر اٹھا کے صحابہ کو بتا، تیرے اوپر الزام لگا تو تو اپنے رب سے کیا باتیں کر رہا تھا؟ تو نے کیا دعا مانگی ہے کہ اونٹنی بولنے لگ گئی؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے اوپر الزام لگا تو میں شرمندگی سے سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ میں تو غلام بن کے سامنے بیٹھا تھا اور خوش تھا کہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں، اور جب میرے اوپر الزام لگا میں سوچنے لگا دوسرے صحابہ کیا کہیں گے کہ یہ جو غلام بن کے بیٹھتا تھا یہ ہے چور۔ حضور میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تو خالق ہے میں مخلوق ہوں، میرا ظاہر و باطن تیرے سامنے ہے، تو جانتا ہے چوری کرنا تو بڑی دور کی بات، میرے دل میں کبھی چوری کا خیال بھی نہیں آیا۔ انہو علیم بذات الصدور، تو میرے باطن کو جانتا ہے۔ پہلے میں نے اللہ کی حمد پڑھی اور اللہ کی حمد پڑھنے کے بعد یا رسول اللہ میں نے آپ پر درود پڑھا۔ آپ پر درود پڑھنے کے بعد میں نے عرض کیا پروردگار تیرا بندہ ذلیل ہونے لگا ہے، اپنے بندے کی عزت بچا لے۔ پروردگار تیرا بندہ رسوا ہونے لگا ہے، اپنے بندے کی عزت بچا لے۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ کی حمد کی، آپ پر درود پڑھا، اس کے بعد میں نے دعا مانگی پروردگار مجھے رسوا ہونے سے بچا لے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ جب تو میرے اوپر درود پڑھ کے دعا کر رہا تھا چاروں طرف سے فرشتے تیری طرف دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ یکتبون مقالتک، تیرے منہ سے جو حمد اور درود کے الفاظ نکلے فرشتے اسے لکھ رہے تھے۔ پھر فرمایا فَأَكْسِرُ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، میرے اوپر درود پڑھنا نہ چھوڑنا۔
میرے اوپر درود پڑھتے رہنا. فَأَكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، جس طرح آج درود پڑھنے کی برکت سے دنیا میں تیری عزت بچ گئی ہے، اسی طرح کل قیامت کے دن بھی اللہ تیرے سر پہ عزت کا تاج سجا دے. میں نے توبہ کا مضمون بیان کرتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ بعض دوست کہتے ہیں دل مائل نہیں ہوتا توبہ کی طرف. آپ درود شریف پڑھنا شروع کریں، دل میں سچی توبہ کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، توبہ پر استقامت مل جائے گی. ویسے درود پڑھ کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں زندگی سورتی کس طرح ہے، رنگ چڑھتا کس طرح ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. انہی الفاظ پہ گفتگو کو سمیٹتا ہوں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا. اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا لواں، اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا لواں.